کسی علاقے میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا۔ اس چرواہے کے پاس قریباً 100 بکریاں تھیں۔ اس میں سے کوئی چند بکریاں اس کی اپنی ذاتی تھیں اور باقی وہ دوسرے لوگوں کی مزدوری پر چرایا کرتا تھا۔ وہ چرواہا سارا دن صبح سے لے کر شام تک یہی بکریاں چراتا اور اس کے بدلے میں اسے تھوڑا سا معاوضہ ملتا، اور یہ چرواہا غریب ہونے کے ساتھ ساتھ لالچی بھی تھا، اور ہر وقت یہ چرواہا امیر ہونے کے خواب دیکھتا رہتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ یہ امیر ہو جائے، اور ہو بھی راتوں رات۔ خیر دن گزرتے گئے اور وقت اپنی حسب عادت اپنی رفتار کے ساتھ مسلسل گامزانے سفر رہا۔ اس چرواہے کا بھی یہی معمول تھا کہ یہ صبح کو بکریاں لے کر جاتا، کھیتوں کھلیانوں پہاڑوں میں بکریاں چرایا کرتا، اور شام ہوتے ہی شہر کو واپس گھر لے کر بکریاں آ جاتا۔ وہ ساری بکریاں خود اپنے ہی گھر رکھتا تھا۔ اگر کبھی کسی مالک کو کوئی بکری بیچنی ہوتی یا پھر کسی مہمان کو پکا کر کھلانی ہوتی تو وہ جا کر اس چرواہا سے یہ بکری لے آتا۔ چونکہ یہ چرواہا لالچی بھی تھا تو اٹھتے بیٹھتے اس کے دل و دماغ میں صرف دولت کے خیالات چلتے تھے۔ ایک دن چرواہا نے سوچا کہ اگر یہ ساری بکریاں میری ہو جائیں، اگر یہ ساری برکیاں میری ملکیت میں آ جائیں تو میں بہت جلد بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ اب تو بس یہ چرواہا اٹھتے بیٹھتے یہی بات سوچنے لگا کہ آخر کیسے یہ ساری بکریاں میری ذاتی ملکیت میں آ سکتی ہیں۔ آخر کار اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اسے ایک ترکیب سجائی دی اور اس نے پکا اور مصمم ارادہ کر لیا کہ میں اپنی اس ترکیب پر ضرور عمل کروں گا۔ اگلے دن یہ جا کر پہاڑوں میں ایک ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں پر یہ آسانی سے خود بھی چھپ سکے اور تقریباً بکریوں کو بھی چھپا سکے۔ زیادہ سے زیادہ اس نے سوچا کہ میں 80 سے 85 بکریاں اس غار میں آسانی سے چھپا لوں گا۔ کچھ دن وہ پہاڑوں میں جگہ تلاش کرتا رہا اور آخر کار اسے ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں اس کے حساب سے یہ چرواہا 80 یا 90 بکریاں آسانی کے ساتھ چھپا سکتا تھا، اور کسی کو کچھ خبر بھی نہیں ہونی تھی کہ آخر وہ بکریاں کہاں گئیں۔ اس دن یہ چرواہا گھر آیا تو بہت خوش تھا، اسے اپنی دولت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، تم نے میرا یہ کام کرنا ہے۔ تم اب میری بات غور سے سنو کہ کل جب میں بکریاں لے کر جاؤں گا تو واپس کچھ دیر سے آؤں گا۔ تم مجھے ڈھونڈنے نہ آنا بلکہ تمام مالکوں کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ وہ سب مل کر مجھے ڈھونڈنے آئیں۔ پھر کیا ہونا تھا، اس کی بیوی نے چرواہے کی بات بغیر سمجھے چرواہے کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن جب شام کو چرواہا واپس گھر نہ لوٹا اور اندھیرا زیادہ چھا گیا تو اس کی بیوی ان سب مالکوں کے پاس گئی جن کی بکریاں اس چرواہے کے پاس تھی، اور یہ بیوی ان سے کہنے لگی، میرا شوہر ابھی تک بکریاں لے کر گھر نہیں آیا۔ وہ سب بھی اس کے لیے پریشان ہو گئے اور سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سب مل کر اس چرواہے کو تلاش کریں گے، اور بستی کے سب لوگ اس چرواہے کو تلاش کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل گئے۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد ایک جنگل میں ایک جگہ پر انہیں یہ چرواہا بے ہوشی کی حالت میں پڑا ملا۔ اس چرواہے کے جسم پر کچھ زخم لگے ہوئے تھے اور اس کے قریب قریب 7-8 بکریاں بھی زخمی تھیں، اور ان میں سے کچھ تو مر گئی تھیں۔ جب ان سب لوگوں نے یہ دیکھا تو یہ انتہائی پریشان ہو گئے۔ پھر سب لوگوں نے اس چرواہے کو اٹھایا اور اس چرواہے کو اپنے گھر لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد جب چرواہے کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ مجھ پر جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا ہے۔ میں نے خود کو اور ان بکریوں کو ان جانوروں سے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان جانوروں نے بکریوں کو مار بھی دیا ہے اور مجھے بھی زخمی کر دیا ہے۔
یہ سب لوگ اپنے نقصان پر پریشان تو ہوئے، لیکن اب کر بھی کیا سکتے تھے؟ بالآخر انہوں نے خدا کی کرنی پر شکر ادا کیا اور یہ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ جیسے ہی وہ سب لوگ چلے گئے تو چرواہا اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، اپنا سامان باندھ لو، ہم آج رات ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ بیوی نے جلدی سے سامان باندھا اور وہ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اب اتفاق سے اس رات کو موسم اچانک بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ اب یہ چرواہا اور اس کی بیوی پہاڑوں میں موجود تھے۔ تبھی تیز آندھی آنے لگی، تیز طوفان آیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ کیونکہ طوفان انتہائی شدید تھا، اس وجہ سے ان پہاڑوں پر پڑے پڑے چھوٹے چھوٹے پتھر نیچے گرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد جب طوفان مزید شدت پکڑتا گیا تو بیوی اس چرواہے سے پوچھنے لگی، یہ بتاؤ کہ ہم اتنے شدید طوفان میں گھر کیوں نہیں جا رہے اور ہم یہاں پہاڑوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو چرواہا اپنی بیوی کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ میں آپ کو جو بے ہوش ملا تھا، میں آپ کو جو زخمی ملا تھا، وہ سب کا سب ناٹک اور اداکاری تھا۔ یہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا ہے اور اس میں میری ایک سازش ہے۔ میں نے سب بکریاں ایک غار میں چھپا دی ہیں اور آج رات کو ہم بکریاں نکال کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں گے۔ بیوی نے جب یہ بات سنی تو اس کے من میں بھی لالچ جاگ اٹھا۔ اس نے بھی خوشی سے چرواہے کو سراہا اور اس کو داد دینے لگی۔ لیکن ابھی یہ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ ایک بہت بڑا پتھر پہاڑی سے نیچے گرا اور اس غار کے منہ کے بالکل سامنے آ گیا جس میں چرواہا نے بکریاں چھپائی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب طوفان تھم گیا اور موسم کچھ بہتر ہوا، چرواہا اپنی بیوی کو لے کر ان بکریوں کے پاس آ گیا، لیکن غار کا منہ تو ایک بڑے سے پتھر نے مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ چرواہے اور اس کی بیوی نے اس پتھر کو ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ دونوں اسے ایک انچ بھی ہلا نہ سکے۔ چرواہا بیچارہ بہت پریشان ہوا، اب یہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر یہ چرواہا کسی کو بتاتا تو کیا بتاتا؟ یہ کیا کہہ کر لوگوں سے مدد مانگتا؟ کیونکہ گاؤں والے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کی بکریوں کو جنگلی جانوروں نے جان سے مار دیا ہے، اور یہ بے بس لاچار چرواہا اپنے لالچ کی وجہ سے 100 بکریاں حاصل کرنا چاہتا تھا، اور نتیجہ کیا ہوا؟